جب حلب پر روسی بمباری سے 20 لاکھ شہریوں کو پانی کی سپلائی کا نظام برباد ہونے کے بعد حلب سے 9,000 کلومیٹر پرے نیو یارک میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف شام کے انسانی المیہ پہ خون کے آنسو روتے ہیں تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ جب یمن میں 10,000 سے زائد سویلینز کے ہلاک و زخمی ہونے اور اسپتالوں، باراتوں اور جنازوں پر سعودی بمباری پر ایک بھی حرف ندامت و تاسف کہے بغیر سعودی ولی عہد شہزادہ نائف بن عبدالعزیز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فلور پہ یمن اور جزیرہ نماء عرب و خلیج میں ایرانی عزائم لتاڑتے ہیں تو جی چاہتا ہے سعودی ولی عہد کے ہاتھ کا بوسہ لے لوں۔ جب ایرانی صدر حسن روحانی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اپنے شامی اتحادی بشار الاسد حکومت کی پرزور حمایت کرتے ہوئے داعش اور سعودی عرب کو دہشت گردی کے قالین میں ایک ساتھ لپیٹ کر سب برائیوں کی جڑ ان دونوں کو بتاتے ہیں تو یہ خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے کہ کاش میں حسن روحانی کی پیچدار دستار سپید کا ایک پیچ ہی ہوتا۔ جب پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف جنرل اسمبلی کے روسٹرم پر نہایت دکھ سے یہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ 8 جولائی سے اب تک 100 سے زائد بے گناہ کشمیری شہید، سینکڑوں جوان اور بچے پیلٹ گن سے نابینا، ہزاروں زخمی اور اتنے ہی گرفتار ہیں تو آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ مگر جب نواز شریف پاکستان کی سرزمین سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اچھے برے کی تمیز کیے بغیر جڑ سے اکھاڑنے کا جملہ کہنا بھول جاتے ہیں تو بے ساختہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرہ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ریاست کیرالہ میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھارت سے جنگ لڑو غربت کے خلاف، ہم تیار ہیں پاکستان سے جنگ لڑنے کو بے روزگاری کے خلاف، نوزائیدہ بچوں کی اموات کے خلاف، دیکھتے ہیں پہلے کون جیتتا ہے، تو پورا مجمع تالیاں بجاتا ہے۔ مگر اس قدر امن پسند مودی کو یہ کہنا یاد نہیں رہتا کہ آؤ ہم اپنے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ختم کرتے ہیں، تم اپنے کشمیر میں ایسا کر کے دکھاؤ۔ آؤ ہم اپنے کشمیریوں سے پوچھتے ہیں وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تم اپنے کشمیریوں سے پوچھنے کی جرت کرو۔ دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے، تمہاری، ہماری کہ کشمیریوں کی۔ اور جب بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اب سے چند گھنٹے بعد جنرل اسمبلی کے فلور پہ پیلٹ گن کا نام لیے بغیر سری نگر اور گرد و نواح میں مسلسل کرفیو، پتھراؤ، سیکیورٹی فورسز اور کشمیری نوجوانوں کی آنکھ مچولی کو 100% سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی سے جوڑیں گی اور عالمی برادری کو بتائیں گی کہ کشمیر میں اگر کوئی واحد مسئلہ ہے تو بس یہ کہ اڑی میں 18 بھارتی فوجی کیسے اور کس نے ہلاک کیے، تو میرا جی چاہے گا کہ میں سشما کی تقریر کا پنہ بن کے اڑ جاؤں۔ اس دنیا کو امن کی جنت بنانے کے لیے اپنی خوشنیتی اور دوسرے کی بدنیتی کے نام پہ کون کس کو کیوں بے وقوف بنا کے انسانی خون کے چھینٹے دوسرے کے چہرے پہ مل رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، پر اتنا ضرور ہے کہ ہر ریاست سفارت کاری کے کنویں سے اپنی سیاہ دلی کا کتا نکالے بغیر چاہتی ہے کہ کنواں پاک و صاف ہو جائے۔ ایسا پچھلے 7,000 سال میں تو نہیں ہوا، پھر بھی اس دنیا کے سرگئی لاوروف، نائف بن عبدالعزیز، حسن روحانی، نواز شریف اور نریندر مودی ہمت ہارنے کو تیار نہیں۔